بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ون السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں اسماعیل قاسم اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو اندر ایپیسوڈ ہیئر ایٹ JNN اسٹوڈیوز. آج میرے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ محمد اظہر منیر سہروردی. علامہ صاحب کو ہم نے درخواست کی، ان سے وقت لیا بیکاز عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر بہت سے لوگوں کے اندر بڑے بیسک سے سوالات ہوتے ہیں، لیکن شاید کوئی جھجک ہوتی ہے، شرم و حیا ہوتی ہے، کلچر کے مسئلے رکھ رکھا ہوتا ہے کہ پوچھ نہیں پاتے، نہ گھر سے نہ باہر سے، نہ علماء کرام سے بات کر پاتے، ایکسیس نہیں ہوتا. تو بیسک سے جو کوشچنز ہوتے ہیں عید کے حوالے سے قربانی کرنا چاہتے بھی ہیں، وسائل بھی ہوتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے. تو علامہ صاحب سے ان سارے سوالات پر بات چیت کریں گے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے محبت کا اظہار فرمایا، آپ نے مدعو کیا JNN کے توسل سے، اور یہ خوبصورت ایک اہتمام ہے آپ کا کہ لوگوں تک ایسی معلومات کو پہنچانا جن سے ابھی تک لوگ ناآشنا ہیں اور جھجکتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. جیسے بھی آپ نے کہا، ایسے مسائل کا پہنچانا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. کیا بات، آپ نے اس کا آغاز کیا. کیا بات ہے. علامہ صاحب آغاز کریں گے بیسک ترین کوشچن سے کہ قربانی جو ہے وہ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے. اس میں میرا سوال ہے کہ کیا جو کرائے کے مکان میں اگر کوئی رہتا ہے یا ملازمت پیشہ ہے تو کیا ان پر بھی واجب ہوتی ہے؟ بہت پیارا ایک کوسچن ہے آپ کا. دیکھیں، قربانی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مکان کا اپنا ہونا. قربانی کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ ہر عاقل، ہر بالغ، ہر آزاد مسلمان کے اوپر لازم ہے. ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہو. اب نصاب کیا ہے؟ نصاب یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ٹھیک ہے یا اس کے برابر قیمت موجود ہو. جیسے آج کل کے دور میں تقریباً 1,83,000 اماؤنٹ جس کے پاس ہے اس کے اوپر قربانی لازم ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ کرایہ دار ہے، چاہے وہ اپنے مکان کا مالک ہے، وہ قربانی ادا کرے گا. ٹھیک ہے. 1,83,000 آج کے دور میں، آج کے دور میں یہ نصاب بنتا ہے. ٹھیک ہے. ایک فرد کے لیے. اب اس میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں کرائے پہ رہتا ہوں، ملازمت پیشہ فرد ہوں، تو میں قربانی کیسے دوں؟ اب اگر میں یہ ٹیلی فون یوز کرتا ہوں، اس کی میری قیمت ہے 1,00,000 روپے، اور ایک موبائل میری بیگم کے پاس ہے، اس کی قیمت بھی 1,00,000 روپے ہے، اور میرے بچوں کے پاس ہے 5-6 لاکھ کے ہم موبائل فون یوز کر رہے ہیں، تو ہم تو نصاب سے ابو چلے گئے نا. اوکے. ہم اس کی قیمت یا کم قیمت والا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کم قیمت والا استعمال کر کے فریضہ خداوندی کو ادا کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم اللہ کا فرض ادا کریں گے اپنی خواہش نفس کو کمزور کر کے، اللہ ہمیں ایک قربانی نہیں بلکہ 1000 قربانیوں کے برابر درجہ عطا فرمائے گا. اور اس کے اندر کمی نہیں آتی، نہ ہماری دولت کے اندر کمی آتی ہے، نہ ہماری کسی بھی حوالے سے سورس آف انکم کے حوالے سے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اگر کرایہ دار اتنا کمزور ہے کہ جس کے مکان کا کرایہ یعنی 10-20-15 ہزار روپے ہے، اس کی سمجھ آتی ہے کہ مزدور آدمی ہے، اس کی انکم تھوڑی ہے، تھوڑی انکم کے ساتھ تھوڑے کم کرایہ کے مکان میں رہتا ہے، اور ایک بندہ جس کے مکان کا کرایہ 2 لاکھ روپے ہے، 1.5 لاکھ روپے، 1,00,000 روپے کرایہ ہے، ظاہر ہے اس کی انکم اس سے کئی گنا بڑھ کے ہے، تو اس کا کرایہ اتنا ہے نا، تو اس پر لازم آئے گا کہ وہ قربانی کرے گا. آپ نے نصاب کا جو ذکر کیا کہ اب 1,83,000 جو آپ نے بتایا، اس کے اندر آپ نے کہا فون، تو کیا کیا چیزیں کاؤنٹ کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے فون کا بیسک فون جو ہے وہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ ہوگا، گاڑی کاؤنٹ ہوگی، اور مطلب کیا کیا چیزیں کاؤنٹ کیا ہوتی ہیں کہ نصاب کیا ڈیفائن کرتا ہے؟ سونا، چاندی، یہ چیزیں آپ نے مینشن کی. جی، سونا چاندی ہے، یا اس کے برابر جو ہے آپ کے پاس انکم موجود ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو نصاب کے برابر کو اس کی قیمت پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے 1,83,000 روپے یہ نصاب بنتا ہے. موبائل بھی کاؤنٹ ہوں گے اس میں؟ موبائل بھی کاؤنٹ ہوں گے. ہاں، میری ضرورت ہے ایک موبائل کی، میں نے وہ اپنے پاس رکھا ہے، تو اگر میں نے ایک اور اس کے ایکسٹرا رکھ لیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی ہوگی اور وہ نصاب کے اندر بھی شامل ہو جائے گا. ایک پہ نہیں ہوگا، پہلے پہ جو ضرورت کی چیز ہے، جو آپ کی حاجت اصلیہ ہے اس پہ نہیں ہے. اچھا، اس پہ نہیں ہے، جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے. میرے پاس ایک سواری کی مجھے ضرورت تھی تو میں نے 2 رکھ لی ہیں. میں نے کہا کہ ایک میری ہو گئی، ایک میری بیگم کی ہو گئی، ایک بچوں کی ہو گئی، وہ ایکسٹرا ہو گئی، جبکہ ایک سواری پر بھی ہمارا کام چل سکتا تھا. جو ایکسٹرا چیز جو ہوتی جائے گی اس کی جو قیمت ہے وہ نصاب کے اندر شامل ہوتی جائے گی.
اچھا ٹھیک ہے. اور سونا اور چاندی کی جب آپ نے بات کی, وہ ہو سکتا ہے کسی کی شادی ہوئی ہے اور اس کو شادی پہ کو مل گیا سونا, وہ بینک میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ نہ یوز ہو رہا ہے, نہ کوئی پلان ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگلی نسل آئے گی دیکھ لے گی جا کے. اور بہت سے لوگ ہم نے دیکھا اس کے باوجود وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو ان کو چھیڑنا نہیں ہے ہم نے, لیکن وہ پھنسے ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, مقروض ہوتے ہیں, پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب کہاں سے زیور بیچ کے میں قرضہ اتاروں یا یہ کروں. اس سلسلے کے اندر کیا کرنا چاہیے, کیا حکم ہے؟ اس میں تو یہ ہے کہ ہم اپنی جان کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, زیادتی کرتے ہیں. اگر ہم سونا استعمال کریں یا نہ کریں, چاندی کو استعمال کریں یا نہ کریں, وہ ہماری ملکیت تو ہے نا, جو پڑی ہوئی ہے بس. ہاں, ملکیت شوہر کی اگر نہ ہو, بیوی کی ہو, تو پھر وہ بیوی دے گی. اچھا پھر وہ بیوی دے جو گی. صاحب نصاب ہوگا وہ قربانی کرے گا, ٹھیک ہے, اور اس کی زکوٰۃ بھی دے گا. اگر بیوی نے اپنے زیور کی ملکیت اپنے خامد کو سونپ دی کہ آپ ہمارے گھر کے سربراہ ہیں, سربراہ ہونے کے ناطے آپ کو کلی اختیار ہے ہر چیز کے استعمال پر, ہر چیز کے بیچنے پر, ڈیسیژن میکنگ آپ کی ہے, تو پھر وہ سربراہ جو ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہوگا کہ وہ اس زیور کو بے شک بیچ کے اسی کی قیمت میں سے قیمت نکال کے قربانی کرے گا, اور زکوٰۃ بھی اسی میں سے دے گا. زکوٰۃ بھی اسی میں سے. اچھا, یعنی اگر ایکسٹرا پیسے ہیں آپ کے پاس پڑے ہیں تو اس کو بیچ دو. اگر پیسے آپ کے پاس موجود ہیں اس کو بیچو, بیچ کر پھر انہی پیسوں سے آپ قربانی دے دو. اب انسان سوچتا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا تو میرے مال میں کمی آ جائے گی, آئندہ سال کے لیے کیا کروں گا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے, اللہ اس مال کا 10 گنا زیادہ انسان کو عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, کیا من بات ہے. جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. تو میں کہ جو بندہ ایک خرچ کرتا ہے اللہ بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے. اگر آپ ایک سال اللہ کی رضا کے لیے اس زیور میں سے کچھ زیور بیچ کے قربانی کر دیتے ہیں تو آپ یہ مت سوچیں کہ 1 تولہ اس میں سے کم ہو گیا, بلکہ آج کے دور میں تو 1 تولہ بھی نہیں, آدھا تولہ بیچ دیں تو قربانی آپ کر سکتے ہیں. آدھا تولہ بھی اب تو 1.5 لاکھ کا ہوگا میرا خیال ہے, 3.25 لاکھ پہ کیا ہوگا, ہیوی اماؤنٹ ہے. تو آپ آدھا تولہ بھی بیچ دیں تو آپ قربانی کر سکتے ہیں. اب آدھے تولے کو آپ 10 گنا بڑھا دیں تو کہاں وہ بات چلی جاتی ہے. آپ کا اگر پختہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے, ایمان ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے. اور اس میں میرا تو خیال ہے آپ پوری قربانی شاید ہمیں مہنگی لگتی ہے, جو اس میں حصہ ڈالا جاتا ہے وہ تو 10-15 ہزار, 20 ہزار, 25 ہزار, اس میں حصہ نہیں ڈال دیا جاتا, وہ بھی وہی سیم رول پلے کرتا ہے. جی بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے, طاقت نہیں رکھتے, کم طاقت کے مالک ہیں, تو وہ قربانی کیسے کریں گے. ایک تنہا انسان اونٹ نہیں خرید سکتا, گائے بیل نہیں خرید سکتا, بکرا نہیں خرید سکتا, تو وہ کیا کرے. آپ نے فرمایا کہ جو بڑے جانور ہیں, گائے ہے, بیل ہے, بھینس ہے, بھینسا ہے, اونٹ ہے, اونٹنی ہے, اس میں شراکت دار بن جاؤ. 7 فرد مل جاؤ, 1 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے تو اس کو 7 پہ تقسیم کر دو, 2 لاکھ قیمت ہے تو 7 پہ تقسیم کر دو. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ آئے گی اور قربانی سب کی طرف سے یکسر ہو جائے گی, ٹھیک ہے, برابر کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں نا, اسلام سختی کا دین نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, یہ نرمی کا دین ہے. کیا بات ہے. ہم نے اس کو بڑا سخت سمجھ لیا. ہم کہتے نہیں جس کا جانور فربا ہو, موٹا ہو, تگڑا ہو, 50 لاکھ کا جانور آئے گا, 20 کا آئے گا, 30 کا آئے گا, تو وہ اس کی قربانی قبول ہوگی. اللہ جانور کی قیمت پہ قربانی کو قبول نہیں فرماتا. اللہ جانور کے گوشت پہ قربانی کو قبول نہیں فرماتا. اللہ انسان کے روپے اور پیسے سے قربانی کو قبول نہیں فرماتا. اللہ قربانی کو قبول فرماتا ہے تو آپ کے دل کے ارادے سے قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ کی نیت سے قبول فرماتا ہے کہ آپ کی نیت کتنی خالص ہے. خلوص کیا تھا. ایک انسان نیت خالص رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی پیش کر دیتا ہے, اللہ اسے قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہاں ایک اور بات میں بڑی توجہ طلب بات ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو اس سے لے کر 10 تک آپ اپنی بال نہیں کٹوا سکتے, ناخن نہیں کٹوا سکتے, غیر ضروری بال نہیں کٹوا سکتے, حجامت نہیں بنوا سکتے, خط نہیں کروا سکتے. تو یہ مستحب عمل ہے, فرض یا واجب عمل نہیں. ٹھیک ہے, مستحب عمل ہے. مستحب عمل مطلب مستحب وہ ہوتا ہے جس کے کرنے پر ثواب ہے, نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کر لیا تو اچھی بات ہے, اس کا ثواب ہوگا. ٹھیک ہے, نہیں کیا اس کا عذاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مستحب عمل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اول
تاریخ سے لے کر پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک عید قربان ادا کرنے کے بعد وہ ناخن تراشے، اپنے خط کروائے، اپنے بالوں کی حجامت کروائے، غیر ضروری بال کو ضائع کرے، فرمایا اس سے بھی اللہ ایک بال کے صدقے میں قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس دین کو اتنا آسان بنایا ہے۔ کیا اگر بات ہے، قربانی کی طاقت نہیں ہے تو یہ کام کر لو، بال نہیں کاٹو، کیا بات ہے، 10 دن تک ناخن نہیں کاٹو، کیا بات ہے، 10 دن تک سر کے بال نہیں بنواؤ، کیا بات ہے، 10 دن کے بعد بنوا لو، آپ بھی اسی قربانی والوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ کیا بات ہے۔ لیکن یہ والا اسلام تو کوئی بتاتا نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا جو دین ہے وہ بڑا آسان ہے۔ خوبصورت۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، آپ نے بڑا خوبصورت موضوع چنا ہے۔ اس میں ایسی باتیں ہیں جو ہم نے چھپا رکھی ہیں، ہم عوام پر عیاں نہیں کرتے۔ جیسے کہ ہاں، قرآن کہتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، کہ ہر وہ کام جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا، قریب کر دے، وہ قربانی کہلاتا ہے۔ او اللہ اکبر، کیا بات ہے، آپ سبحان نے اللہ، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، کیا بات ہے، یہ اللہ کی قربت کا سبب ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یہ اللہ کی قربت کا سبب ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی، اللہ کی قربت کا سبب ہے۔ خیرات کر لی اپنی طاقت کے مطابق، پرندوں کو پانی پلا دیا، جیسے آج کل کا موسم ہے، ان کو دانہ ڈال دیا، یہ اللہ کی قربت کا سبب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ کام بھی تمہارا قربانی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قربانی محض جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ اتنا ڈیفیکلٹ عمل نہیں ہے کہ جس کو کرنے کے لیے انسان کو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ اسلام نے کسی کو اس سے محروم نہیں رکھا ہے، ہر ایک کو اس کے اندر شامل کیا ہوا ہے۔ ہر ایک کو شامل کیا ہوا، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت۔ ہاں صاحب، میں ایک سوال ہے میرا کہ کیا جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے بہت رئیس ہوتے ہیں، تو اس کے اندر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لائن لگی ہوتی ہے کہ 10 12 14 16 18 20 بکرے ہوتے ہیں جی، 2 ویڑے ہوتے ہیں ساتھ، ایک اونٹ ہوتا ہے ساتھ، اور لمبی پورا محلہ اکٹھا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے، ویڈیوز ٹک ٹاک بھرا ہوتا ہے، اور یہ کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے۔ اب ہمیں دلوں کے حال تو نہیں پتہ کہ اس میں ریاکاری ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت مخلص اور شوق سے زیادہ قربانی کرنا چاہتا ہو، تو اس سلسلے میں کس طرح بہتر طریقہ اپنایا جا سکتا ہے؟ آج کل کے دور پہ قربانی بھی ایک فیشن بن چکا ہے، ایسے ہی ہے، رواج بن گیا ہے۔ ایسے ہی رواج بن چکا ہے، عبادت کم، رواج اور فیشن زیادہ۔ ٹک ٹاک کے ویوز، ہاں، ٹک ٹاک، آپ قربانی لینے جا رہے ہیں جناب، وہاں پر ویڈیوز بن رہی ہیں، ولاگر ولاگ بنا رہے ہیں، وہاں بالکل ایسے ہی ٹک ٹاکر منڈیوں میں پہنچے ہوئے ہیں، بھری ہوئی ہے، آج کل بھی بھری ہوئی ہے۔ فلاں نے 10 لاکھ کا لیا ہے تو میں 20 لاکھ کا لے کے دکھاؤں گا، فلاں نے اتنے کا لیا۔ تو اس بات کو قربانی نہیں کہتے ہیں، یہ خواہش نفس کہتے ہیں، اس کو ولاگنگ کہتے ہیں جی۔ اس کا ثواب نہیں ہے، اس کا اجر نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی تو ہے خالصتاً راہ للہ کے لیے، جس میں ریاکاری کا ذرا بھی شبہ نہ پایا جاتا ہو۔ کیونکہ ہم قرآن کے اندر دیکھیں نا، قرآن فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بندہ کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے نا، یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تیرے لیے ہے۔ جب اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو پھر میں ایک چیز کی تشہیر کر کے مخلوق کو کیوں دکھانا چاہ رہا ہوں؟ ان کی سیٹسفیکشن کیوں چاہیے مجھے؟ کس سے دکھا رہا ہوں؟ گویا کہ میں یہ کام کر کے ان لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں جن کو کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ میرے اوپر قربانی ایک واجب ہے، میں صاحب استطاعت ہوں، ایک قربانی واجب ہے، تو میں 10 قربانیاں اکٹھی کر لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کتنی بڑی قربانی کرتا ہے۔ اور پھر اس کے ذریعے سے ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، مختلف چینلز کے تھرو، لوگوں کو پتہ چلے فلاں علاقے میں رہنے والے نے اتنی قربانیاں کر دی۔ پھر وہاں پر میں جناب دندناتا پھرتا ہوں، تو یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی ریاکاری سے پاک ہے، نمود و نمائش سے پاک ہے۔ کیا بات ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے کسی نے پوچھا کہ شرک کی کیا قسمیں ہیں؟ کیا شرک کسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے؟ فرمایا یہ تو شرک اکبر ہو گیا نا، ٹھیک ہے، یہ کیا شرک اصغر، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنی کسی نیکی کا چرچا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو خبر ہو یہ کتنی نیکی کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ بھی شرک ہے، اللہ اکبر، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔
فرمایا نیکی کا عمل تو یہ ہے ایک ہاتھ سے نیکی کی گئی ہے تو دوسری ہاتھ کو خبر نہ ہو. خبر بھی نہ ہو. اور صاحب تقویٰ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں نا تو ایک انگلی سے اس طرح اس انداز میں نیکی کرو کہ دوسری انگلیوں کو بھی خبر نہیں ہو. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہم تو پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں, فلانے چودھری صاحب, فلانے ملک صاحب, فلانے جناب تاجر صاحب, اور جناب بلے بلے. چوری صاحب ایک اور کام بھی کرتے ہیں آج کل, یہ بھی ہے ٹرینڈ کہ اگر آپ سے کوئی آگے پوچھتا ہے آپ قربانی کو جانور لے آتے ہیں, پوچھتے ہیں کتنے کا لائے ہیں, تو اگر وہ 60 کا لایا تو وہ 75 کا بتائے گا, 80 کا لایا تو وہ 120 بتائے گا, کوئی 30-35 کا تو ملتا نہیں ہے, لیکن وہ بھی کہے گا کہ ہاں 60-70 کا. بڑھا کے قیمت کیوں بتائی جاتی ہے اور کیا اس سلسلے میں ہدایت ان کو دی جا سکتی ہے؟ یہ بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے. اب دیکھیں قربانی ہے اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پسند نہیں ہے. کیا بات ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. آپ قربانی جیسے مقدس فریضے کے اندر جب جھوٹ سے ابتدا کرتے ہیں گویا کہ آپ اللہ کے پھٹکار اس کی لعنت کے مستحق ہو گئے. استغفر اللہ, اللہ اکبر. کیوں آپ نیکی کے اندر اور حلال اور طیب و طاہر کام کے اندر ایسے معاملے کو داخل کرتے ہیں جو اللہ کے خلاف, اللہ کے قانون کے خلاف. جب آپ ایک قربانی کا جانور لے آئے, ایک شخص نے آپ سے پوچھا, وہ کس لیے پوچھ رہا ہے, اس کا مدعا کیا ہے کہ میری جیب میں کم پیسے ہیں, جب یہ قیمت بتائیں گے ہو سکتا ہے میرا حوصلہ بڑھ جائے. یہ مجھے میری جیب میں 50,000 ہے, مجھے یہ کہہ دیں 40,000 کا, یہ 50 کے جانور لے کے آیا ہوں, تو میرا بھی حوصلہ بڑھے گا کہ 50 کا مل جاتا ہے, میں بھی چلا جاؤں جانور خرید لوں. جب میں اسے کہہ دوں گا نہیں یہ تو لاکھ روپے کا لے کے آیا ہوں, ہو 50,000 کا, لاکھ کا لے کے آیا ہوں, تو اس کی قربانی تو گئی, وہ اس کی قربانی گئی, وہ بیٹھ جائے گا, وہ بیٹھ جائے گا. وہ آگے چونکہ ہم تصدیق نہیں کرتے نا کسی بھی معاملے میں, ہمارے ہاں تصدیق تو آپ نہیں نے کرتے, دیکھا ہوگا تصدیق ہم نہیں اڑتی کرتے, ہوئی خبر کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی اس خبر کی تصدیق کرنا گوارا نہیں کرتے, اس کے ایسے ہی. انتشار بھی زیادہ پھیلتے ہیں, فساد زیادہ پھیلتے ہیں. ایسے ہی بدقسمتی سے. ہاں تو ہم اس کے پیچھے, وہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, وہ بندہ بیٹھ جاتا ہے, قربانی کرنے سے رہ جاتا ہے. چاہیے تو یہ کہ اس کا حوصلہ بڑھائے, یہ اللہ کے فضل سے میں جو پیسے لے کے گیا, نیت لے کے گیا, اللہ نے مجھے عطا فرما دیا, آپ بھی جائیں اللہ آپ کو بھی عطا فرما دے گا. یہ قربانی کے جانور کے حوالے سے جھوٹ بولنا کسی بھی معاملے میں, اس کے گوشت کے معاملے میں, اس کے قیمت کے معاملے میں, یا اس کے چارے کھانے کھلانے کے معاملے میں, کسی حوالے سے جھوٹ بولنا یہ گناہ گوشت والا بھی جھوٹ ہوتا ہے کہ نہ گوشت سی پان کی دساں جی 5 من آ گیا جی, ہاں جی 20 سے نکلا, 3 من 5 من نکلا, محلے میں آس پاس ہمسایوں سے پوچھا گوشت آیا تھا, جی نہیں 2 بوٹیاں آئی ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس جھوٹ کا کیا فائدہ جس کے سارا پاؤنا ہو, اللہ کی ناراضگی بھی ہو. اللہ کی تو گوشت کی تقسیم کے حوالے سے ویسے کیا ہونا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی بڑے زیادہ پرابلمز نظر آتے ہیں سوسائٹی کے اندر, کہ جن لوگوں کے پاس آلریڈی اچھے خاصا سب کچھ ہے, ہم چاہتے ہیں انہی کے اندر ان کو دیتے ہیں. رشتہ داروں کو دینا تو کوئی حکم تو ہے, لیکن سارے ہی ان کو دے دیتے ہیں. محلے والے جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بند کرو یار, کی رولا پہنو نٹاؤ یار باہروں, کیونکہ باہر کوشش کرتے ہیں کہ گراج سے باہر نہ کریں, خون دیکھ کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. تو تقسیم کے حوالے سے کیا ہے حکم؟ بات یہ ہے کہ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے فریزر کو ہی بھر دیں. فریزر بھی بھرے ہوتے ہیں خاص, اور اس موسم میں کہتے ہیں فریزر صاف کر لو, فریزر صاف ہو رہے ہیں اس ٹائم, فل دھڑا دھڑ دلائی ہو رہی ہے فریزروں کی. میرے دوست ہیں وہ اسی فریزر بنانے والے کمپنی میں کام کرتے ہیں, بڑی اچھی پوسٹ پہ ہے. وہ کہتے ہیں جتنے فریزر ہمارے قربانی کے دنوں میں فروخت ہوتے ہیں شاید ہی کسی اور دنوں میں فروخت ہوتے ہیں, سب سے زیادہ. چیک کریں دادا لگا. ہاں میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں پورے بکرے, پوری گائے, پوری رانیں اس کے اندر فریز ہو جاتی ہیں, پوری رانیں فریز ہو جاتی ہیں. یعنی لوگوں کا ایک امیج دیکھ لیں, ان کی سوچ دیکھ لیں. قربانی کے جانور کے جو گوشت ہے اس کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں گے, ٹھیک ہے, اور تینوں حصے برابر ہو, برابر ایک جیسے ہوں, ایکول ہوں, اور بھی برابر ہو, گوشت بھی برابر ہو, اس کے اندر چربی بھی برابر ہو, برابر 3. یعنی یہ نہ ہو کہ اچھا ترین گوشت جو ہے وہ اپنے لیے الگ کر لیا جی, اور باقی جو ہم پسند نہیں کرتے ہم اس کو اللہ کے راہ میں تقسیم کر رہے ہیں. یہ کیسی ہماری ایک قربانی ہے, کیسی ہماری 2 نمبر لوگ ہیں. قرآن تو کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فرمایا نیکی یہ نہیں تو نہ کہ تم ناپسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, نیکی یہ ہے کہ جس چیز کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اسے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. قربانی کی آپ ابتدا دیکھیں نا کہاں سے ہوتی ہے. اسماعیل علیہ السلام سب سے زیادہ پسندیدہ اپنے باپ کے, اپنی ماں کے,
چونکہ آپ 90 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوئے ہیں، باپ بھی 90 سال کا ہے، والدہ بھی 90 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، اور اتنی عمر کے بعد، کمزوری کے بعد، بڑھاپے کے بعد اولاد کا ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کتنی وہ پسندیدہ اولاد ہوگی۔ اللہ نے حکم دیا، آپ نے پسندیدہ چیز اپنی اولاد کو سمجھا، راہ اللہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا تو بات ہے، ایسی سبحان اللہ، گوشت کی تقسیم میں جو آپ کو اپنے لیے پسند ہے حصہ، وہ اپنے تقسیم لیے کریں۔ جو آپ گوشت پسند کرتے ہیں، آپ اسی گوشت کو تیار کرا کے اللہ کی راہ میں دیں، اپنے رشتہ داروں میں دیں، اپنے محلے داروں میں دیں، غرباء اور مساکین کو دیں۔ عزیزوں کے اندر جو ہے ایک حصہ آپ اپنا ہے، ایک عزیزوں کا۔ ٹھیک ہے، عزیزوں سے 2 عزیز مراد ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے صاحب الجنب، ایک ہے جار الجنب۔ صاحب الجنب جو آپ کے قریبی ہمسائے، گلی محلے میں رہنے والے، آپ ان تک پہنچائیں۔ جار الجنب جو آپ کے رشتہ دار دور رہتے ہیں، آپ کی دسترس میں ہیں اور آپ کو معلوم ہے انہوں نے قربانی نہیں کی ہے، آپ ان کو پیش کریں۔ اور اگر کی ہو قربانی پھر بھی آپ تحفتاً دے سکتے ہیں، دے سکتے حقدار ہے وہ، تحفہ اس میں دیا جا سکتا تحفہ تو وہ راہ پہلے نکال لی ہوتی ہے پورے کے پوری، اور اس کی کٹائی نہیں کرنی ہوتی، امیج پورا جائے نا کہ ران پوری دی ہے۔ نہیں وہ تو ہوتا ہے نا کہ ران دے رہا ہوں، ران کے بدلے ران ہی لوں گا۔ ران کے بدلے ران نہیں لوں گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی سرکاری آفیسر کو ایک ران بھیج دی اور اپنی ایک فائل پر تصدیق کروا دی ہے۔ فائل پہ دستخط ہوتے ہیں نا رانوں کے یہ ذریعے۔ قربانی نہیں ہوتی ہے۔ قربانی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جیسا حصہ اپنے لیے نکالا ویسے ہی اپنے عزیزوں کے لیے، ویسے غرباء اور مساکین کے لیے، اور دروازے پر جو آپ کے آگے دستک دے نا، دستک دے کہ مجھے دے دو، اس کا مطلب ہے خود سے نہیں آیا، میرے مالک نے اس کو بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ میرے بندے نے آج میرے نام پر خالصتاً اپنا مال خرچ کر رہا ہے، قربان کر رہا ہے، جاؤ اس میں تم بھی اپنا حصہ وصول کر لو۔ وہ اللہ کی طرف سے بندہ ہے، اس کو جھڑکیاں نہ دو۔ تو اللہ کی طرف سے بندہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے 2-3 دفعہ آ جاتا ہے گھوم کے، شرٹ چینج کر لی، دوپٹہ لے لیا، بہن کو بھیج دیا۔ وہ تو دیکھیں نا ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں کافی لوگ سٹاک بھی کرتے ہیں، کافی لوگ سٹاک کرتے ہیں، اور جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے ان کے گھر میں 2 دن گوشت پکتا ہے، اور جو اس طرح جمع پوشی کرتے ہیں ان کے مہینوں چل جاتا ہے۔ چل جاتا ہے، ان کا ایک اپنا فیل ہے، ان کی اپنی ہیڈ ایک دیتے جائیں اللہ کے نام پہ، گناہ ثواب ہے، لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ کو جو اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق آپ دیتے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب مجھے ایک بتائیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر 4-5-6 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، تو ہر بھائی کی علیحدہ علیحدہ سے ہوگی یا ایک قربانی، وہ کہتے ہیں ہم سارے ایک مل کے ایک ہی کر لیتے ہیں؟ اس میں شرع کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 4 بھائی ہیں اور چاروں صاحب نصاب ہیں، اپنا اپنا کام کرتے ہیں، یا کوئی تنخواہ دار ہے اور اس کی ماشاءاللہ ہینڈسم سیلری ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، تو وہ چارے اپنی اپنی طرف سے علیحدہ علیحدہ قربانی کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ اکٹھے رہتے ہیں، یعنی میں گھر میں بڑا بھائی ہوں، ہم 4 بھائی ہیں، میرے تینوں بھائی اپنی انکم مجھے جمع کرواتے ہیں، اور اپنے گھر کے سارے انتظام کا مجھے انہوں نے مالک بنا دیا، اختیار دیا ہوگا، تو پھر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میرے پاس جو انکم آتی ہے کیا وہ اس نصاب کے برابر بنتی ہے۔ اگر بنتی ہے تو پھر میں پوری ایمانداری سے ہر ایک کے نام کے علیحدہ علیحدہ قربانی کروں گا، مجھ پر لازم ہے، جو گھر کا سربراہ ہوگا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ وگرنہ اگر 4 بھائی رہتے ہیں، اپنا الگ الگ کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، قربانی کے دن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، بڑا بھائی کر رہا ہے تو سب کی طرف سے ہو گیا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اچھا ویسے قربانی کے جانور سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے، یہ دونوں عبادات جو ہیں مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اکٹھے کر لیں، جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل، اگر آپ بڑا جانور لیتے ہیں، بڑا جانور لیتے ہیں، آج ایک کانسیپٹ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں جی 2 جانیں، بیٹا ہے تو 2 جانیں ذبح کرو، بیٹی ہے تو 1 ذبح کرو۔ تو اب اسلام کے اندر جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اسلام سخت دین نہیں ہے، مشکل دین نہیں، ہم نے خود مشکل بنایا اس کو، ہمارے لیے آسانی ہے۔ اب آپ نے اونٹ لے لیا یا گائے بیل لے لی، اس میں 7 حصے موجود ہوتے ہیں، گھر کے آپ کے 2 افراد ہیں یا 3 یا 4 افراد ہیں، ٹھیک ہے، 4 حصے ان کی قربانی کے نکل گئے، باقی جو 3 حصے بچتے ہیں آپ اس میں سے اپنے بچوں کے عقیقے یا اپنے بھی عقیقے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ جائز ہمارا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت شاید ہم استعمال نہیں کر سکتے گھر کے افراد، تو بھائی عقیقے کا جو گوشت ہے وہ صدقہ نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، عقیقہ جو ہے، عقیقہ سنت مؤکدہ ہے،
اور یہ سنت کا جو عمل ہوتا ہے یہ قربانی کے قریب، واجب کے قریب چلا جاتا ہے. اس کے گوشت کے بھی وہی حکم ہوتا ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہوتا ہے. اس میں بھی 3 ڈویژنز کرنی ہیں. حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں، ایک گھر والوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غرباء اور مساکین کے لیے. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عقیقے کا جو گوشت ہے اس حصے کو پکا لیتے ہیں، پکانے کے بعد آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، عزیزوں کو بھی اور غرباء یتامہ مساکین کو بھی اکٹھا کرتے ہیں، پکا کے ان کو کھلا دیتے ہیں، پھر بھی آپ کا عقیقہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. عقیقہ جائز ہے قربانی کے جانور میں. اچھا، ویری نائس. یہ تو بہت ہی خوبصورت سی بات ہے. اوور آل میسیج اگر دینا ہو کہ آج کے دور کے اندر سنس قربانی جو ہے وہ ایک زیادہ میں نظر آتا ہے کہ شاید ایک فیشن کے طور پہ تو زیادہ ابھری ہے، سوشل میڈیا ٹرینڈ بھی کرتے ہیں جا کے، اور جانوروں کے اندر اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی، مطلب اوور آل سنت کے اعتبار سے یا نیکی کے اعتبار سے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، قربانی کے جانور ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، منڈیاں لگی ہوتی ہیں، وہاں پہ کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، چھتوں پہ چڑھایا ہوتا ہے، وہاں سے جب اتار رہے ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو اس کے اعتبار سے کس حد تک دیکھنا ہے کہ کتنا کو ڈیمیج ہو گیا جانور کی اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے، پھر یا چھوڑ دینا ہے یا کیا کریں؟ اس میں یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ ہر طرح کی عیب سے پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نیٹ اینڈ کلین جانور ہونا چاہیے. تو فربا ہو، اتنا صحت مند ہو کہ وہ گھر سے قربان گاہ تک خود سے چل کے جائے، اس انداز میں کہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ کمزور آ رہا ہے. اچھا. اگر جیسے ہمارے ہاں ایک دستور ہے کہ فیشن بن گیا، شوق بھی بن گیا کہ شہر و شہری آبادی ہے، یہاں پر ہم نیچے گلی محلے کے اندر پال نہیں سکتے، چھت کے اوپر انتظام کرتے ہیں، ایک جانور پورا سال اس کو پالتے ہیں، پھر بذریعہ کرین نیچے اتارتے ہیں اس کو. اس میں احتیاط لازم ہے. اگر خدا نخواستہ جانور کو چھت سے اتارتے ہوئے اس کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، اس کو زخم ہو گیا، زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ اندر تک چلا گیا، اس کے مغز تک چلا گیا، گوشت کے اندر تک ڈیپلی چلا گیا، تو وہ عیب دار جانور ہو جائے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی. یا ایک اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، یا اس کے ایک سینگ نکل جاتا ہے. سینگ اس انداز میں نکلتا ہے کہ اندر سے جلد نظر آتی ہے، اندر کا جو مغز ہے وہ نظر آتا ہے، اس حد تک نکل گیا، تو اس صورت کے اندر بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. تو کیا ایسے جانور کو کیا چھری پھیریں، حلال کریں، صدقہ کر دیں، خود کھا لیں؟ اس کو اپنا ذبح کر دے، صدقہ نہیں بھی کرے، ذبح کر کے اس کو خیرات کر دیں. خیرات اور صدقے میں فرق ہوتا ہے نا. کتنا فرق ہے صدقہ اور خیرات کا؟ فرق یہ ہے صدقہ میں اور آپ صدقہ نہیں کھا سکتے، میں نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے. خیرات جو ہے وہ میں بھی کھا سکتا ہوں، آپ بھی کھا سکتے ہیں، زید عمر بکر ہر بندہ کھا سکتا ہے. اچھا. ہاں، صدقے کی ایک خاص لمٹ ہے کہ صدقہ دینے والا وہ تو دے رہا ہے اپنی مشکل کو ٹالنے کے لیے، اور لینے والا مستحق ہو، وہ شخص ہو جس پر زکوٰۃ لاگو ہے. جس پہ زکوٰۃ لاگو ہے وہ صدقہ لے سکتا ہے. وہی صدقہ جو ہے لے سکتا ہے. یعنی جس نے زکوٰۃ لینی ہے، لینے کا مستحق جو ہے غریب بندہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے بمشکل سامان ہے، رہنے کے لیے بمشکل سامان ہے، اس پر صدقہ ہے کہ آپ اس کو آپ صدقے کا سامان دیں، وہی استعمال کرے گا. جو صاحب ثروت ہے صدقے کی چیز وہ استعمال نہیں کر سکتا، اس پر حرام ہے. خیرات جو ہے، خیرات امیر غریب کوئی بھی شخص کھا سکتا ہے، چونکہ وہ باعث برکت اور رحمت ہے. صدقہ ہے ہمارا کسی برائی کو ٹالنے کے لیے، برائی پریشانی کو ٹالنے کے لیے جو کہ اسپیسیفک لوگوں پہ ہے، جو صاحب استطاعت خود نہیں ہے. ہاں، یہ بھی ہے نا کہ مجھ پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے، پریشانی آ پڑی ہے، تو میں صدقہ کروں گا. میں صدقہ کروں گا. اور خیرات جو ہے وہ آپ خوشی کے عالم میں کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے پاس کوئی آپ کی سیلری بڑھ گئی تو آپ خیرات کریں، بونس مل گیا، کہیں سے آپ کو اچھا پروفٹ آ گیا، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا، بیٹی عطا فرما دیا، آپ خوش ہو گئے. اسی خوشی میں آپ جو کھانا تیار کرتے ہیں، مال تقسیم کرتے ہیں، اس کو خیرات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مٹھائی کا تقسیم کرنا یہ بھی خیرات ہے، لنگر کا پکا کے تقسیم کرنا یہ بھی جو دیگ وغیرہ دیتے ہیں، ہاں یہ خیرات کے زمرے میں آتے ہیں. اس کو کوئی بھی لے سکتا ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے. لیکن جہاں پر صدقہ کی ہو جائے گی نیت ہو جائے گی، یا زکوٰۃ کی نیت ہو جائے گی، میں زکوٰۃ ہوں دینے والا، اور جس کو میں دے رہا ہوں وہ ہے لینے والا، مستحق ہے، ہیڈ ٹو ماؤتھ ہے، کمزور ہے، اس کو میں دے رہا ہوں،
وہ زکوٰۃ استعمال کرنے کا مستحق ہے. وہ زکوٰۃ کا مال مجھ پر حرام ہو گیا، اس پر حلال ہو گیا. جو خیرات کا مال ہے وہ مجھ پر بھی حلال ہے، اس پر بھی حلال ہے، جو اس کو مرضی استعمال کرے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا. بڑی آنیسٹلی کانورسیشن کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. وہ سوالات ہیں جو کہ شاید لوگ نہیں پوچھتے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا، شو کو سیکھا ہوگا. لیکن یہ علامہ صاحب کے ساتھ ہم ایک اور سیشن بھی کریں گے جس کے اندر اور سوالات بھی ہیں قربانی کے حوالے سے، بلکہ غزہ کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں لوگ ہم پوچھنا چاہتے ہیں. تو اگلے سیشن میں علامہ صاحب کا ٹائم لے کے پھر ان سے وہ چیز بھی ڈسکس کری جائے گی. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.